نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس شریعت سے نوازا ہے اور جس شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہ شریعت انتہائی پاک و صفاف و شفاف ہے. اس میں کسی طرح کا جھول، کسی طرح کی کمی بیشی یا کسی طرح کے حذف و اضافے کا متقاضی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہم ایسے دین پر عمل کریں جو خالص ہو، جو مخلص ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. اے محمد، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو دین مطلوب ہے وہ خالص دین ہے. تو ہم ایسے دین پر عمل کریں جو خالص ہو، جس میں کسی طرح کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، نہ کچھ حذف و اضافہ کیا گیا ہو، نہ کچھ کمی بیشی کی گئی ہو، نہ کچھ اس میں سودے بازی ہو، نہ کچھ اس میں مداہنت ہو، نہ کچھ اس میں کوئی اور چیز شامل ہو. اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارباب بن سارے ایک مشہور معروف اور طویل حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں، ایسی حجت پر چھوڑے جا رہا ہوں جو انتہائی سفید، صاف و شفاف اور واضح ہے، اور اس کی رات بھی دن کی طرح سفید ہے، دن کی طرح روشن ہے. اور ایسی شریعت کے آنے کے باوجود بھی وہی شخص گمراہ ہو سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے. یہ حدیث مختلف صحیح حدیث میں ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے اور صحیح حدیث ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ فرماتے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک سفید لکیر کھینچی اور کہا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی، بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی اور کہا ھذا سبل الشیطان، یہ سارے جو راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کر سنائی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. محترم سامعین، اسلام نے ہمیں جس شریعت پر مکلف کیا ہے وہ شریعت بالکل اتم اور بالکل اکمل وجوہ پر موجود ہے. اس میں کسی طرح کے حذف و اضافے، کسی بھی طرح کی تبدیلی یا کسی بھی طرح کی کسی چیز کو داخل کرنے یا کسی چیز کو تبدیل کرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے. اور جو شریعت ہمیں بھیجی گئی ہے وہ قیامت تک سارے زمانے کے لیے اور ساری جگہوں کے لیے بالکل صالح ہے، بالکل مکمل طور پہ قابل عمل ہے. محترم سامعین، دشمنان اسلام، یہود و نصارہ اور بت پرست اپنی تمام شکلوں کے ساتھ اور اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ ان کی بہت بڑی کوشش یہ رہی ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے. دشمنان اسلام نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کئی طرح کی حربیں اپنائے. ایک موقع وہ تھا کہ جنگیں ہوا کرتی تھیں، دشمنان اسلام لاکھوں کی تعداد میں اپنے مختلف ممالک کو ساتھ لے کر اور مختلف حلیف ساتھیوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ اپنایا گیا کہ فکری الغار، یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے نعوذ باللہ کچھ ایسے طریقے اپنائے جائیں کہ فکری الغار ہو، جس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے.
کہیں پر مستشرقین کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا، کہیں پر مسلمانوں میں موجود کچھ کمزور مسلمان، کچھ کمزور ایمان والے لوگوں کو اپنا کر ان کو اپنے ہاتھوں میں اپنے ساتھ رکھ کے غلط افکار و خیالات کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا، کہیں پر اسلام کے نام پر اسلام کے تئیں کچھ نئی جماعتوں کو ایجاد کر کے اس میں غلط افکار و خیالات کو ایجاد کر کے شامل کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ الغرض یہود و نصارہ نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کئی حربے اپنائے، کبھی مستشرقین کے ذریعے، کبھی اسلام کے نام پر مسلمان نام لیوا بعض کمزور مسلمانوں کا سہارا بن کے، جیسے مصر میں بہت ہوا، ڈاکٹر طہ حسین، ان جیسے بہت سے ایسے لوگ جو دراصل مسلمان تھے، مسلمان خاندان سے تھے، ان کو دشمنان اسلام نے گود لیا، ان کو غلط افکار و خیالات سکھائے اور انہوں نے اسلام کے نام پر انہی غلط افکار و خیالات کی ترویج کی، نشر و اشاعت کی اور اسلام پر اعتراض کیا، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کیا، اسلامی احکامات پر اعتراض کیا۔ یہ سب دشمنان اسلام کے حربے تھے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 سال پہلے ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس مسلمان بہت سے فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے، مسجد ابو داؤد، ترمذی، مسجد احمد کی روایت ہے اور حسن حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، افترقت الیہود علی 71 فرقۃ وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق امتی على 73 فرقة۔ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے ایک حرقوس بن زہیر التمیمی، جسے ذوالقویسرہ کہا جاتا ہے، اس شخص نے کچھ ایسے غلط افکار و خیالات پیش کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد رسالت میں ہی، عہد نبوت میں ہی ایسی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس شخص کی جماعت سے، اس شخص کی ذات سے ایسے گروہ نکلیں گے یا ایسی جماعتیں نکلیں گی یا ایسے لوگ نکلیں گے جن کی عبادات کے سامنے تم لوگ اپنی عبادات کو معمولی سمجھو گے، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جایا کرتی ہے۔ صحیح ابن حبان کی مشہور معروف حدیث ہے۔ محترم سامعین، دشمنان اسلام کی کوشش مکمل طور پہ رہی ہے، جس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی پلاننگیں کی ہیں، بڑے بڑے منصوبے بنائے ہیں، بڑے بڑے سیمینار کیے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، یا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کو صحیح منہج سے بھٹکانے کے لیے، صحیح طریقے سے ہٹانے کے لیے، صحیح منہج سے بھٹکانے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جائیں۔ اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں تاریخ میں، اور ان کے ندوات، ان کے سیمینار کی روایات پڑھتے بھی ہیں کہ دشمنان اسلام نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کیسے کیسے افکار و خیالات پیش کیے۔ محترم سامعین، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس زمانے میں مختلف غلط افکار و خیالات کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو کبھی اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یا کبھی ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں جو اسلام کی تائید میں، اسلام کی ہمدردی میں دشمنان اسلام سے بغض و عداوت کا مظاہرہ کر کے، یا ایسی شخصیات پائی جاتی ہیں جنہیں اسلام کے نام پر ہمدردی بظاہر بہت نظر آتی ہے، مسلمانوں سے ہمدردی بظاہر بہت نظر آتی ہے، لیکن ان کے افکار و خیالات بالکل اکثر اسلام کے خلاف ہوا کرتے ہیں۔ ہم شخصیات کو بھی دیکھتے ہیں، جماعتوں کو بھی دیکھتے ہیں، بہت سے مراکز کو بھی دیکھتے ہیں، بہت سے مؤسسات کو بھی دیکھتے ہیں، بہت سے اداروں کو بھی دیکھتے ہیں جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں، اسلام سے ہمدردی کا نام تو لیتے ہیں، دشمنان اسلام سے بغض و عداوت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، صحیح منہج، صحیح طریقے کی روشنی میں اگر ان کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل لوگ اسلام دشمن ہیں، ان کے خیالات اسلام دشمن خیالات ہیں۔ ایسی شخصیات بھی بہت سی موجود ہیں، ایسی جماعتیں بہت سی موجود ہیں۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کے ہمیں مکلف کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے نام سے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ مکمل ہے، اتم و اکمل ہے، کسی بھی طرح کی تبدیلی، حذف و اضافہ کی ذرا سی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ جماعتیں، یہ افکار و خیالات کے لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اسلام کے نام پر نت نئی جماعتیں پیدا ہوتی آ رہی ہیں، اور خود ہمارے ہند و پاک میں پچھلے تقریباً 100 سال کے عرصے میں کافی جماعتیں پیدا ہوئیں۔
اسلام کے نام پر، اسلام سے ہمدردی کے نام پر، اسلام کے حماس اور اسلام کے جوش و جذبے کے نام پر بہت سی جماعتیں پیدا ہوئیں. کسی کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے، کسی کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ اور جماعت کہا جاتا ہے. ان تمام کے اغراض و مقاصد اسلام سے ہمدردی، اسلام کا بھلا اور دشمنان اسلام سے دشمنی. لیکن محترم سامعین، کتاب و سنت، صحیح عقائد، صحیح منہج کی روشنی میں اگر ان کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بہت سے ایسے افکار و خیالات موجود ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں. محترم سامعین، آئیے جانتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے جو جماعتیں وجود میں آتی ہیں، بھلے وہ افکار کی شکل میں ہو یا شخصیات کی شکل میں ہو یا مستقل جماعتوں کی شکل میں ہو، ان کے وجوہات کیا ہیں؟ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے، منہج سلف کے ہوتے ہوئے، سلف صالحین کے طریقے کے ہوتے ہوئے، صحابہ کرام کے بتائے طریقے کے ہوتے ہوئے، نئی نئی جماعتوں کا وجود کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یا یہ گمراہ جماعتیں کیوں بھٹکتی ہیں؟ یا اسلام کے نام پر اٹھنے والی جماعتیں، اسلام کے نام پر اٹھنے والی شخصیات راہ سے کیوں بھٹک جاتی ہیں؟ کیوں انحراف پیدا ہوا کرتا ہے؟ اس کے اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخصیات یا وہ جماعتیں اپنے افکار و خیالات کو اپنے تئیں مقرر کردہ، اپنے تئیں محدد کردہ نظریات پر رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اسلام ہے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے خیالات اور اپنے قوانین کے تعلق سے اسلام کو رکھا جائے. ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوا کرتی تھی، یہ وحی سے اعراض کیا کرتے تھے، وحی سے دور ہوا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں وحی کی روشنی میں ڈرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کی روشنی میں ڈرا رہا ہوں. تو ہماری ساری تعلیمات، ہمارے سارے احکامات، ہمارے سارے افکار و خیالات، ہمارے سارے نظریات وحی الہی کی روشنی میں ہونی چاہیے، نہ کہ کسی شخصیت کے پیدا کردہ خیالات کے تحت، نہ کہ کسی جماعت کے پیدا کردہ خیالات کے مطابق. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اے مسلمانوں تم لوگ تمہارے رب کی طرف سے جو باتیں نازل کی جا رہی ہیں اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع مت کرو. تو یہ جماعتیں اپنے افکار و خیالات کے مطابق شریعت کو ڈھالنا چاہتی تھی، یہی سب سے بڑی گمراہی کا سبب تھا. دوسری چیز ان کی گمراہی کا سبب کہ یہ منہج سلف سے ہٹ گئے. قرون اولا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا جو صحیح منہج تھا، جس کے تعلق سے میں حکم دیا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یہ جو قرون اولا، منہج سلف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جو طریقہ تھا، جو منہج تھا، اس سے لوگ ہٹ گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ گئے تو ان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب بنا. اسی لیے سلف میں کسی نے کہا ہے کہ کل خیر فی اتباع من سلف، ساری بھلائیاں، سارا خیر سلف رحمہ اللہ کی اتباع میں ہیں. وکل شر فی اتباع من خلف، اور ہر برائی اور ہر شر بعد میں آنے والوں کی ایجاد کرنے چیزوں کی اتباع میں ہیں. تو محترم سامعین، انہوں نے سلف کے راستے کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام، تابعین، تبع منہج کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے. ایک اور بات محترم سامعین، ان جماعتوں کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اسلامی قوانین کے نام پر یا اسلامی احکامات کے نام پر بغیر علم کے، بغیر علم و معرفت کے، بغیر دلائل کے باتیں کرنے لگے. ان کے جو احکام تھے، ان کے جو قوانین تھے، علم سے کوسوں دور تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ دین کے تعلق سے بغیر علم کے کوئی بات کو کہنا، بغیر علم کے کسی فیصلے کو سنانا یا بغیر علم کے کوئی قانون بنانا یہ حرام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن الى آخر الآیہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ رب العالمین نے یہ بات تم پر حرام قرار دے دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بغیر علم کے کوئی بات کہو. دین اسلام میں بغیر علم کے، بغیر معرفت کے، بغیر دلائل کے، بغیر براہین کے کسی بات کو کہنا، کسی قانون کو بنانا، کسی اصول کو بنانا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ حرام کام ہے. یہی کام انہوں نے کیا، ان جماعتوں نے یہی کام کیا، بغیر علم کے، بغیر دلائل کے انہوں نے اپنے اپنے اصول بنائے جنہیں انہوں نے اسلام کا نام دے دیا، ایک خوشنما لقب دے دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ
من تکلم فی الدین بلا علم کان کاذبا وان لم يتعمد الکذب، جو شخص دین میں بغیر علم کے کچھ بات کہتا ہے، جو شخص دین میں بغیر علم کے کوئی فیصلہ سناتا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، مانا کہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں کہا ہے۔ تو دین اسلام کے تعلق سے بغیر علم کے کسی بات کو کہنا، کسی قانون کو بنانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ حرام کام ہے۔ ان جماعتوں کے ذمہ داروں نے، ان جماعتوں کی شخصیات اور بانیان نے یہی کام کیا، بغیر دلائل کے، بغیر علم کے اصول و قوانین بناتے گئے۔ محترم سامعین، سلف رحمہم اللہ نے دین اسلام میں بغیر علم کے کسی بات کو کہنے کو بہت بڑا جرم سمجھا کرتے تھے، اور سلف رحم اللہ کا قانون تھا، یہ ان کا طرز عمل تھا کہ ان کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی فتویٰ دینے سے خوف کھایا کرتے تھے، فتویٰ دینے سے ڈرا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن اللہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 20 و 100 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منهم من احد يسأل احدهم ما منهم من احد الا ودع انها قد كفاه۔ عبد الرحمن ابن اللہ فرماتے کہ میں نے ایک 220 صحابہ کرام کو دیکھا، میں نے 220 صحابہ کرام کا زمانہ پایا، ان کو میں نے پایا، حال یہ تھا ان میں کے سارے اہل علم جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، کوئی سوال پوچھا جاتا، علم ہوتے ہوئے ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے علاوہ کوئی اور ساتھی بتا دے، اس مسئلے کو میرے علاوہ کوئی اور ساتھی بتا دے۔ ہمارے سلف کا یہ حال تھا کہ علم ہوتے ہوئے بھی فتویٰ دینے سے، دین کے تعلق سے بات بتانے سے خوف کھایا کرتے تھے، اور یہ باطل جماعت کے لوگ دین اسلام کے نام پر بغیر علم کے، بغیر دلائل کے بات کیا کرتے تھے۔ پھر محترم سامعین، ایک اور بڑا سبب یہ گمراہ جماعتوں کو دنیا وجود میں آنے کا، ہر ذمہ دار کی یا بعض شخصیات کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ ذمہ دار بنے، کسی جماعت کے رئیس بنے، یا بڑپن، عہدہ، منصب، ان چیزوں کی چاہت بھی انسان کو الگ الگ جماعت بنانے پر ابھارا کرتی تھی۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہندوستان میں، ملک ہندوستان میں بڑی بڑی جماعتیں ایسی بنتی ہیں دین کے نام پر، جن کے بانیان، جن کے محسن کا بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک جماعت ہو، ان کے نام پر ایک جماعت چلے، ان کی سرداری ہو، ان کا منصب ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو صرف ذمہ دار ہونے کی خواہش میں دن بدن جماعتیں بدلتے گئے، دن بدن جماعتیں بدل گئے۔ ابو عبیدہ مختار ثقفی ایک نامی شخص تھا، علی بن ابی طالب دور خلافت یہ شخص موجود تھا۔ سب سے تو پہلے اس نے خارجیت کا رول ادا کیا، اس کے بعد علی بن ابی طالب کو الہ بنا بیٹھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد یہ شخص خارجی بنا، پھر اس کے بعد یہ شخص عبداللہ بن زبیر کی تائید میں چلا گیا۔ زمانہ یہ شخص عہدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی اس جماعت میں، کبھی اس جماعت میں، کبھی اس جماعت میں، اس شخص نے مختصر زندگی، مختصر وقت میں 4 جماعتوں میں شمولیت حاصل کی، 4 جماعتوں میں شامل رہا۔ مقصد یہی تھا کہ ذمہ دار بن جائے، ذمہ دار بن جائے، اسے عہدہ مل جائے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہو۔ تو محترم صاحب، ذمہ داری اور عہدہ منصب کے حصول کے اندر بھی یہ جماعتیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک اور چیز گمراہ جماعتوں کی گمراہی کا، ان جماعتوں کی گمراہی کا، کہ انہوں نے مغرب کے اندھادھند تقلید کی ہے، مغرب کی دشمنان اسلام کے افکار و خیالات کی اندھادھند انہوں نے تقلید کی ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو بھی اسی نہج پر لایا جائے، دشمنان اسلام کے مقرر کردہ افکار و خیالات پر بھی اسلام کو نافذ کیا جائے۔ فرعون نے ایک مرتبہ اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ تم موسیٰ کی باتیں کیوں مانتے ہو؟ میرا جو راستہ ہے بہت اچھا راستہ ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الى سبیل الرشاد، میں تمہارے لیے بہت اچھے افکار و خیالات لے کر آتا ہوں، اور میں تمہیں یقیناً ایک سیدھا اور کامیابی کا راستہ دکھانے والا ہوں۔ تو یہ گمراہ جماعتیں بھی اسلام کے نام پر جو جماعتیں بنایا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں نعوذ باللہ فلاں نقص پایا جاتا ہے، اسلام میں نعوذ باللہ فلاں عیب پایا جاتا ہے، ہم افکار و خیالات کو لے کر آئیں گے جن کی روشنی میں مسلمانوں کو ترقی یافتہ بنائیں گے۔ یہ دشمنان اسلام کے، دشمن ممالک کے یا دشمن تہذیبوں کے افکار و خیالات، مغربی تہذیب کے اندھی تقلید نے بھی مسلمانوں کو جماعتیں بنانے پر یا غلط افکار و خیالات کرنے پر ابھارا ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، دین اسلام میں بیکار جھگڑے کرنا، جدال کرنا، یہ چیز بھی گمراہ جماعتوں کا بہت بڑا شیوا رہی ہے۔ یاد رکھیے مذہب اسلام میں نصوص کے ہوتے ہوئے، قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ہوتے ہوئے جدال کرنا، جھگڑا کرنا، اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد كانوا عليه الا اوتوا الجدل، رواه احمد والترمذی۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری بعد جو جماعتیں گمراہ ہوئی، جو پہلے ہدایت پر تھے، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ یہ جھگڑالو تھے، ان کی فطرت میں جھگڑا آ گیا تھا۔ تو محترم سامعین،
جھگڑا کرنا یا دین اسلام میں خواہ بحث و مباحثہ کرنا، اسلامی افکار و خیالات، اسلامی نظریات یا اسلامی احکام و قوانین میں کیڑے نکالنا یا اسلامی احکام پر نکتہ چینی کرنا، یہ جدال کی ایک بہت بڑی صورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس گمراہی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی گمراہی ہوا کرتی ہے جو گمراہ جماعتوں میں پائی جاتی ہے. ایک اور بات محترم سامعین جو ہم گمراہ جماعتوں کے ذمہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی شخصیت کو نکھارنا، اپنی شخصیت کو ابھارنا یا اپنی شخصیت کو پائیدار ہمیشہ کرنے کے لیے بھی یہ لوگ جماعتیں بنایا کرتے تھے، افکار و خیالات پیش کیا کرتے تھے. یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کے نزدیک. ان کے پاس دلائل ہوا کرتے تھے، جب قرآنی آیت پیش کی جاتی ہے، احادیث سے دلیل پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے افکار و خیالات پیش کیا کرتے تھے تاکہ یہ امر ہو جائیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار بن جائیں، ان کا نام روشن ہو جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کے پاس دلائل آیا کرتے تھے، ان کے پاس قرآنی آیات نصوص آیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ انہیں قبول کرنے کے بجائے اپنے پاس جو ناقص علم تھا، اپنے جو افکار و خیالات تھے، اس پر راضی رہا کرتے، اس پر خوش ہوا کرتے تھے. یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب رہا ہے. ایک اور بات محترم سامعین کہ بدعتیوں سے، اہل والبدع گمراہ جماعتوں سے دوستی کرنا، ان سے تعلقات پیدا کرنا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ وہ چیز بھی تھی جو جماعتوں کو گمراہ ہونے پر مجبور کر دی یا بہت سی جماعتوں کے گمراہی کا سبب بنی یا بہت سے لوگوں کو گمراہ جماعتیں پیدا کرنے پر ابھار دی ہیں. مذہب اسلام میں حکم دیا گیا کہ دشمنان اسلام سے، بدعتیوں سے مسلمان دور رہا کرے. یاد رکھیے بدعت یہ وہ چیز ہوا کرتی ہے انسان کی دنیا آخرت دونوں کو برباد کر دیا کرتی ہے. اور یاد رکھیے بدعت وہ خطرناک چیز ہے جو شیطان کو بہت زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے، کیونکہ شیطان بدعت کے ذریعے سے انسانیت کو ایسا گمراہ کرتا ہے جو نافرمانی اور محرمات سے گمراہ نہیں کرتا. اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کے نزدیک گناہ اور حرام کاموں سے زیادہ محبوب چیز ہے. کیوں؟ لأن المعصیۃ تتاب، اس لیے کہ گناہ کرنے والا گناہ کرنے کے بعد اس سے توبہ کر لیتا ہے. وصاحب البدع لا يتوب والبدع لا يتوب منها، جب بدعتی کبھی بھی اپنی بدعت سے توبہ نہیں کیا کرتا ہے. عبداللہ مبارک کہا کرتے تھے ایاک ان تجلس مع صاحب بدعت، یاد رکھو بدعتی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو. تو بدعت و خرافات، بدعتیوں سے تعلقات، بدعتیوں سے دوستی، بدعت و خرافات کو قبول کرنا، بدعت و خرافات نشو و اشاعت کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان کو گمراہ جماعتیں بنانے پر ایک گمراہ جماعتوں کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب بنی ہے. ایک اور بات محترم سامعین ایک گمراہ جماعتوں کی، ان کے ذمہ داران یا ان کے بانیان ان کے مؤسسین کی، کہ شرعی احکام پر، کتاب و سنت کی نصوص پر غلط تعویلات کیا کرتے تھے. اپنے طور پر غلط تعویلات کیا کرتے تھے، قرآنی آیات کو، احادیث نبویہ کو اپنی ناقص عقل، اپنی ناقص فہم، اپنی کج روی اور اپنی ٹیڑھی عقل کی بنیاد پر پرکھا کرتے تھے اور قرآن و حدیث کی من چاہے طریقے سے غلط تفسیر، غلط تشریح، غلط تعبیرات کیا کرتے تھے. اس غلط تعبیر کے ذریعے سے قرآنی آیات کی اور احادیث نبویہ کی غلط تفسیر اور غلط تشریح کی وجہ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. مسلمان جماعتوں میں بہت زیادہ بٹے ہیں، بہت زیادہ گروہ بندی ہوئی ہے، تفرقہ بازی کا ایک بہت بڑا سبب بنا ہے. محترم سامعین ایک مسلمان کے سامنے، ایک مومن کے سامنے اس کا علم کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو، اس کا دماغ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اس کے لیے واجب ہے کہ کتاب و سنت کے سامنے اپنے تمام افکار و خیالات کو چھوڑ دے. کتاب و سنت کے سامنے اپنے افکار و خیالات مکمل طور پہ چھوڑ دے، کتاب و سنت کے اپنے آپ کو تابع کر دے. لیکن محترم سامعین غلط تعویلات نے اسلام کا بہت نقصان کیا ہے. اسی طرح محترم سامعین ان جماعتوں کی ذمہ داری کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے التأصیل العلمی، کتاب و سنت کا ٹھوس طریقے سے علم حاصل نہیں کیا، یا غیر علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، یا اپنے طریقے سے اپنے طور پر علم حاصل کیا ہے. ان جماعت کے ذمہ داروں نے کتاب و سنت کا جو درس ہوا کرتا ہے، جو نظام ہوا کرتا ہے، عقائد کا علم، تفسیروں کا علم، احادیث کا علم، فقہ کا علم، اسلامی تاریخ کا علم، جس طریقے سے، جس منہج پر، جس صحیح نہج پر حاصل کیا جانا چاہیے تھا اس طریقے سے حاصل نہیں کیا. من چاہے طریقے سے جو من میں آئی کتابیں پڑھتے گئے اور اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ بنتے گئے. اسی طرح ان کے اساتذہ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو علم والے نہیں ہوا کرتے تھے. تو یاد رکھیے کتاب و سنت کی تعلیم سے ہٹ کر، نصوص کی تعلیم سے ہٹ کر
شرعی علوم کو علی وجہ البصیرہ علی منہج السلف صالح طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے علم حاصل کرنا یہ گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے. اور وہ شخص جو بغیر استاد کے بغیر مشائخ کے علم حاصل کیا کرتا ہے اس کی گمراہیاں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں. سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ من کان شیخ کتابہ فکان خطأ اکثر من ثوابہ، جس کا استاد اس کی کتاب ہو جاتی ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہوا کرتی ہیں، اس کا درست کم ہوا کرتا ہے. ایک اور بات محترم سامعین جو گمراہی کا سبب بنا ہے کہ اپنی عقل کو اپنی سمجھ کو کتاب و سنت سے پرے سمجھنا، بڑا سمجھنا. محترم سامعین انسان کی عقل ناقص ہوا کرتی ہے، انسان کی عقل کمزور ہوا کرتی ہے. کتاب و سنت کے نصوص وہ تمام پر افضل، وہ مقدم، وہ اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. تو جو شخص جو لوگ اپنے افکار و خیالات کو اپنی عقل کو کتاب و سنت سے بڑا سمجھتے ہیں ان کی گمراہیاں بہت خطرناک ہوا کرتی ہیں، اور ان کی طرف سے بنائی جانے والی جماعتیں بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا کرتی ہیں. یاد رکھیے محترم سامعین حق وہ ہمیشہ ہر حال میں ایک ہی رہا ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا. اس کے برخلاف باطل اس کی بڑی بڑی شکلیں ہوا کرتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب تک اسلام کے نام پر کتنی ہزاروں جماعتیں بنی ہیں، اور ہر جماعت کا نظریہ الگ الگ، ہر جماعت کے افکار و خیالات الگ الگ، اور ہر جماعت کے اصول و ضوابط الگ الگ. اس جماعت کے افکار اس جماعت سے میل نہیں کھاتے، اس جماعت کے افکار اس جماعت سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن حق ہے، جو منہج سلف ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہر صدی میں ہر زمانے میں اور آج بھی اور قیامت تک وہ ایک ہی رہے گا، وہ ایک ہی رہے گا. جبکہ نت نئی جماعتیں آتی جاتی ہیں اور نت نئی جماعتیں آنے بعد ختم بھی ہوتی جاتی ہیں. ہر جماعت ان کا طریقہ الگ، ان کا منہج الگ، ان کے اصول و ضوابط الگ، ان کے اصول و قواعد الگ، سب کچھ الگ، ایک دوسرے سے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. لیکن حق وہ ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے زمانے میں حق کو باقی رکھا تھا، وہ قیامت تک وہی سے رہے گا اور اب بھی وہی سے ہی ہے. تو محترم سامعین یاد رکھیے حق کبھی بھی وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے. تو یہ جماعتیں، یہ شخصیات جو اسلام کے نام پر بنا کرتی ہیں، یہ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. محترم سامعین ہمارے ہندو پاک میں کچھ ایسی شخصیات بھی آئیں جنہوں نے اسلام کے نام پر یا اسلام کی ہمدردی، اسلام کے نام پر جوش و جذبہ اور حماس کی وجہ سے کچھ جماعتوں کو وجود میں لے کر آئے. اور ہم دیکھتے ہیں وہ جماعتیں کون کون سی ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان جماعتوں میں کہاں کہاں کتاب و سنت سے مخالفت پائی جا رہی ہے، کہاں کہاں کتاب و سنت سے اختلاف پایا جا رہا ہے، عقائد میں، منہج میں، طریقے میں. محترم سامعین ان جماعتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کبھی بھی شخصیات کو نہ دیکھیں، حق کو کبھی بھی شخصیت سے نہیں ناپا جائے گا، حق کو کبھی بھی شخصیت سے نہیں پرکھا جائے گا، بلکہ حق کو ہمیشہ کتاب و سنت کی موافقت سے ناپا جائے گا. حق کو ہمیشہ کتاب و سنت کی موافقت سے دیکھا جائے گا. فلاں شخص کتنا بڑا علم والا کیوں نہ ہو، وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے کبھی بھی شخصیات کو دیکھ کر حق کو مت ناپیے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بعض شاگرد بھی بہت گمراہ نکلے. حادثہ جہیمان جو 1 محرم سن 1400 ہجری میں ہوا تھا، مکے میں ہوا تھا، جس میں حجاج کو قتل کیا گیا، وہ کون تھا؟ وہ شیخ بن باز کا بہت بڑا شاگرد تھا. تو حق کو کبھی بھی شخصیات کی بنیاد پر نہیں ناپا جائے گا، حق کو ہمیشہ کتاب و سنت کے معیار کے موافق ناپا جائے گا کہ یہ جماعت، یہ مسلک، یہ طریقہ کس حد تک کتاب و سنت کے موافق ہے اور کہاں کا اختلاف کر رہی ہے. محترم سامعین دین حقیقی علماء سے لیا کریں. دینی معلومات منہج سلف کے متبعین سے لیا کریں. محمد بن سیرین کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم یہ دین ہے، تم اچھی طرح غور کرو کہ تم دین کن سے لے رہے ہو. تو ہر اسلام کے نام پر بننے والی جماعت، یہ ہر اسلام کے نام پر کہنے والی شخصیت، یہ ہر اسلام کے نام پر مر مٹنے والے جوشی نوجوان ان کی کہی ہوئی باتوں کو، ان کے کہے افکار و خیالات کو دین نہ سمجھیں، بلکہ دین وہ ہوا کرتا ہے جو ہمارے سلف رحمہ اللہ نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، فقہا اور علماء اسلام نے علی وجہ البصیرہ کتاب و سنت کے عین موافق کتابوں کی شکل میں، دروس کی شکل میں، محاضرات کی شکل میں، خطب کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں. اس کو حق سمجھیں، وہی حق ہوا کرتا ہے. محترم سامعین آج کے اس پرفتن دور میں ہم مسلمانوں پر، ہم اہل علم پر، ہم طالبان علوم نبوت پر واجب ہے کہ امت مسلمہ کو گمراہیوں سے بچائیں
امت مسلمہ کو کتاب و سنت طرف رجوع کرائیں، امت مسلمہ کو سلف رحمہ اللہ کے منہج طرف رجوع کرائیں۔ پھر اسی طرح امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ ایسے دعات کو پیدا کریں، ایسے علماء کو پیدا کریں جو عوام الناس میں کتاب و سنت تعلیمات کو عام کر سکیں، عوام الناس میں زمانے میں پیدا ہونے والے اٹھنے والے تمام فتنوں کے خلاف بولنے والا پیدا کر سکیں، زمانے میں پائے جانے گمراہیوں کے خلاف علماء کو تیار کریں تاکہ وہ عوام کو صحیح منہج بتا سکیں، صحیح طریقہ بتا سکیں، اور زمانے میں پائے جانے والے جو غلط افکار و خیالات ہیں ان کی بیخ کنی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو زمانے کی تمام طرح کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے خالص منہج پر جینے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم إنه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون